النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر أن يصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لقوم فيهم أبا بكر أن يعمهم غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقزاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا مدينة الحكمة وأبو بكر أساسها أنا مدينة الحكمة وعمر حيطانها أنا مدينة الحكمة وعثمان سقفها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، جمادی الثانی کا مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق اس مہینے کے اندر خلیفہ بلا فاصل جانشین پیغمبر، سسر پیغمبر، صدیق اور عتیق کا لقب پانے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں۔ محترم ساتھیوں،
ہم پر یہ سوال ہوتا ہے، اہل سنت والے جو ہیں صحابہ کے تذکرے بہت کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، دین مضبوط تب ہوتا ہے، دین کامل تب ہوتا ہے، بلکہ ایمان مضبوط تب ہوتا ہے جہاں دین اسلام کے فضائل بھی سنے جائیں، اور اگر دین کے کسی پہلو پر کوئی انگلی اٹھائے، تنقید کرے، اس کا تحفظ کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے بھائیوں، پورا ہفتہ میں سوچتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بے شمار ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی، ذخیرہ احادیث کے اندر بھی ہیں۔ لوگ ہم پر سوال کرتے ہیں، اگر اتنے فضائل تھے تو بیان کیوں نہیں ہوئے؟ اب بیان کیوں ہو رہے ہیں؟ پیارے بھائیوں، جس طرح سارے انبیاء رتبے والے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہم کسی نبی کا تذکرہ نہیں کرتے، صرف تذکرہ کرتے ہیں تو امام الانبیاء کا کرتے ہیں۔ لیکن فضیلت تو سب کی ہے۔ اگر انبیاء میں سے کسی نبی پر دشمنان اسلام میں سے کوئی انگلی اٹھائے، پھر اس نبی کا فضیلت کی صورت میں تذکرہ کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام سارے کے سارے کامیاب ہیں اور سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سب کی فضیلت بیان کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی دشمنان اسلام میں سے کسی صحابی پر انگلی اٹھائے بلا وجہ، اس صحابی کی فضیلت بیان کرنا، اس صحابی کے ایمان کا تحفظ کرنا، قرآن و احادیث کی روشنی میں اس صحابی کا ایمان بیان کرنا، یہ بھی ایمان والے کے ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی پہلی سیڑھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے، پھر عمارت چاہے جتنی منزلیں طے کر جائے وہ عمارت مضبوط رہتی ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو عمارت ایک منزل بھی ٹک نہیں سکتی۔ پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایمان والوں کا سردار ہے جن ایمان والوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان ایمان والوں کے سردار ہیں جنہوں نے اللہ کی وحی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتی تھی تو انہوں نے گواہی دی ہے. یعنی صحابہ اکرام اللہ کے بھی گواہ ہیں، صحابہ اکرام آخر الزمان پیغمبر کی نبوت کے بھی گواہ ہیں. بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھا کے کہتا ہوں، صحابہ اکرام نبوت کے نشانیوں کے بھی گواہ ہیں اور نبوت کے موقع کے بھی گواہ ہیں. آج ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں لیکن ہم نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں ہے. ہم آج آخر الزمان پیغمبر کی گواہی دیتے ہیں لیکن آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. صحابہ وہ گواہ ہیں جو آخر الزمان پیغمبر کی گواہی دیتے ہیں اور دیتے بھی ہیں دیکھ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے صبح و شام میرے نبی کے ساتھ گزارا، سفر میں میرے نبی کے ساتھ رہے، وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تھے تو وضو سے استعمال شدہ پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اپنے ہتھیلیوں میں لے کر چہرے پہ سعادت کے طور پر من لیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کو حضور سے کتنا پیار ہے. میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس فضیلت پہ بات کروں. پیارے بھائیوں، میرے پاس قرآنی آیات کا اتنا ذخیرہ ہے، میرے پاس صحابہ اکرام کے فضائل کے لیے احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تاریخ کے پاس جاؤں، مجھے تاریخ کی محتاجی بھی نہیں ہے، تاریخ کے سہارا لینے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. کس لیے ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ میرے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے. میرے پاس آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہے. میں اس سوچ سے بیان کرتا ہوں کہ میری نوجوان نسل بیدار ہو جائے. علی مرزا کی صورت کے اندر میری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے. رافضیت کی صورت میں میری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے. میں انشاءاللہ صحابہ کے فضائل بھی سناؤں گا، انشاءاللہ میں صحابہ اکرام کے ایمان کا تحفظ بھی کروں گا. سبحان اللہ. بولنا نہیں ہے. سجے کر بیکار لوگ، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. چلو آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. تمہید بڑی مشکل ہوتی ہے، بنیاد ہی تو مشکل ہے. اگر اسامین تمہید کی سمجھ آ جاوے، بنیاد کی سمجھ آ جاوے، تقریر سننا آسان ہو جاتی ہے. پیارے بھائیوں، ایک تذکرہ کیتا جاتا ہے، توبہ استغفر اللہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو انہاں دا حق کوئی نہ دیتا. اندہ ایک جواب تا بالکل سادہ جیا ہے. یاد رکھو اللہ دے نبی دی حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا سارے نبیاں دی جڑی چھوڑی ہوئی وراثت ہے نا، فرمایا وہ دنیا نہیں وہ دین ہے. بے شک. باغ فدق دیا جڑیاں کھجیاں ہیں وہ دین نہیں وہ دنیا ہے.
انبیاء دی وراثت اللہ دے نبی نے اے نہیں آکھیا کہ انبیاء دا وراثت فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، نہیں، اللہ دے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء دی چھوڑی ہوئی وراثت دے جڑے وارث ہیں علماء ہیں۔ معلوم ہوا اللہ دے نبیوں دی وراثت دین ہے، سبحان اللہ، اللہ دی وراثت دنیا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الدنیا ملعونہ، دنیا تم لعنت کیتی ہوئی شاید۔ تو سکھے سو من بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگن کیوں گئیاں؟ میں بڑی باریک بینی نال گل کر رہا ہوں، توجہ کریا ہے۔ مینوں انج معلوم ہوتا ہے منگن اس واسطے نہ گئیاں کہ مینوں وہ مال ملے، بلکہ منگن گئیاں تاکہ ابو بکر صدیق اس حدیث دی وضاحت کرے، دنیا نو پتہ چل جاوے کہ اہل بیت دنیا نو نہیں چاہندے، وہ دین نو چاہندے۔ سبحان اللہ، اگر یہ گل تسا تنقید کریندے ہو تو تانوں ایک حدیث میں ہور چا سناواں۔ ماشاء اللہ، اس حدیث کا نام ہے تسبیح فاطمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واری حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چند غلام آئے، تسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مطالبہ کرو، سوال کرو، عرض کرو، ایک غلام خدمت واسطے مل جائے۔ یہ تسبیح فاطمہ دی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ اے واقعہ جڑا لوگ بیان کریں دیں تے طول پکڑیں دیں، اے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد والا واقعہ ہے، میں تا حضور دے زمانے والا واقعہ سنیں دا پیا۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ گئیاں، کیونکہ اگاں لوگ بیٹھے ہن، دوے لفظ اکسانس غیر محرمان۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئی۔ چاہو حدیث پڑھو ویکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، فرمایا میری بیٹی میرے کو تو آئی ہوں، واپس آ گئی ہوں، خیر تا آئی۔ عرض کیتی ابا جی تواڈے کولوں کچھ غلام آئے، چکی پی پی کے میرے ہاتھ گھس گئے، پانی والا مشکیزہ چاہ کے میرے جسم نو تکلیف ہوندی ہے، اگر خدمت واسطے کوئی لونڈے یا غلام چدے وہ ہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اتنے غلام یا اتنی لونڈیاں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں لونڈیاں تے غلاماں نالوں بہتر شے نہ دیواں۔ سبحان اللہ، چاہو حدیث پڑھو ویکھو تو صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہتر شے نہ دیواں۔ جی ابا جی دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز تو بعد 33 واری سبحان اللہ تے 33 واری الحمدللہ تے 34 واری اللہ اکبر آٹھ، اے انہاں غلاماں نالوں بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معلوم ہویا مینوں انج معلوم ہوندا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئیاں تاکہ دنیا نو اس مسئلے دی سمجھ آ جاوے کہ نبی اور نبی دا گھرانہ دنیا وال متوجہ نہیں ہوندا، دین اسلام وال متوجہ ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اتھے گئیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کولوں انہاں بھی تک کوئی یہ گل کیتی۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے میرے بھائیو، چلو ہون تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بادشاہی آئی نا، انہاں دی خلافت آئی، انہاں دا زمانہ آ، انہاں دے جاون تو بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور اقتدار آیا،
اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف امیر المومنین نہیں ہیں بلکہ حضرت عمر فاروق حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جوائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دے داماد ہیں فاروق اعظم داماد ہیں حضرت علی سسر ہیں پیارے بھائیو ہون تا حکومت بھی انہاں دے گھرانے دی آئی چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے ایہو جیا گمان لوگ کر دیں ہون کیوں نہیں انہاں کھڑیاں واپس کیتیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار دا زمانہ آیا کسے تاریخ دے بیٹا بکھاؤ ہون تا حکومت بھی نہ دے گھر آ گئی ہے ہون بکھاؤ اگر نہ کھڑیاں واپس لئیوں ملتا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ ہون کیوں نہیں کھڑیاں واپس لئیاں معلوم ہویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑیاں اس واسطے واپس نہیں لئیاں تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے ابو بکر صدیق دا بھی مسئلہ حق آئی عمر فاروق دا بیان بھی حق آئی عثمان غنی دا بیان بھی حق آئی ان تریاں دی خلافت حق آئی تا ہون کھڑیاں نہیں لئیاں اگر لئیاں تو کسی کتاب وچ بکھا دو میرے بھائیو چھوٹی دی گل نو چاہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی ساری زندگی دی محنت تے پانی پھیر دیتا جاندہ ہے کتنے افسوس دی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں پیا دن یا اللہ دنیا دے اندر میرے نال جس نے بھی بھلائی کیتی ہے میں سارے نو صلہ دے چھوڑیا ہے ایک ابو بکر صدیق ہے جیندہ صلہ میں نہیں دے سکتا تو آپ دے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ گزشتہ جمعہ جیڑی بات میں کر رہا ہوں اس گل نو لے کے میں اگا چلدا پیاں توجہ کریا ہے میں تواڈی انتظار ہے چاہوں کہ سامعین آویں میں موضوع انہاں دے سینے وچ اتاراں ماشاء اللہ توجہ کریا ہے گزشتہ جمعہ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے میرے نبی کو کوئی غلط کام ہون نہیں دیتا سبحان گل یاد ہے ماشاء اللہ دین دے متضاد کام ہون نہیں دیتا اگر میرے نبی کو کوئی ایسا عمل ہویا ہے اللہ نے اس عمل نو روکیا ہے سبحان توجہ کریا ہے ماشاء اللہ دوبارہ گل کر رہا میرا دعویٰ کیا ہے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے دین تو متضاد کوئی کم ہون نہیں دیتا اگر کوئی ایسا عمل ہوئے اللہ پاک نے میرے نبی نو حکم فرمایا ہے کہ اس کام نو واپس کرو سبحان اللہ ایک دلیل میں گزشتہ جمعہ دیتی آئی اور دوسری دلیل آج دیندہ بھی سبحان اللہ وہ بھی قرآن پاک دے وچ اے بھی قرآن پاک دے وچ سبحان اللہ اگر یہ شان نزول نہ ہوئے مسلمانوں میں توڑا مجرم ہاں اگر شان نزول ہوئے مر اگلی گل سمجھنا آسان ہے سبحان اللہ شان نزول سنو ماشاء اللہ عبداللہ ابن ابی منافق اے فوت ہویا ادامہ سے پارا آیت موجود ہے میں انہیں پڑھسا اے فوت ہویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آکھیا گیا کہ اندہ جنازہ پڑھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جنازہ نہیں پڑھایا بلکہ اپنا چولا مبارک اتاریا اوندے کفن دے اتے چڑھا چھوڑیا سبحان اللہ بطور برکت دے سبحان اللہ
قرآن پڑھ کے ویکھو قرآن دی ویل اتنے چڑھا چھوڑیا نبوت نے اپنا چولا پوایا اور پھر عبداللہ ابن ابی منافق دا جنازہ پڑھایا. میری گزشتہ گل تے توجہ کریا ہے. میں کیا آکھیا ہے دین تو متضاد کم اللہ پاک نے میرے نبی کو ہومن نہیں دیتے. توجہ کریا توجہ ہومن نہیں دیتا. اگر کوئی ایسا کام ہوئے تے اللہ پاک نے میرے نبی دے عمل نو واپس لوٹایا. سبحان فرمایا میرا نبی اپنا عمل واپس لوٹاؤ یا پھر آکھے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا. آئندہ یہ کام بلکہ ہو راکساں اے جڑا کام ہویا اے کام بھی اللہ فرمائندے میں قبول کوئی نہیں کیتا. اے کام بھی میں قبول نہیں کیتا اور آئندہ اے کام کرنا بھی نہیں میں اللہ منع کریندا پیا. میں قرآنی آیت گزشتہ جمعہ تواڈے سامنے پیش کیتی آئی. آج میں اگلا شان نزول تانوں سنا رہا. یار کی بنائیں سیٹ تے کر ذرا کی مسٹیک ہو گئی نہ تو بعد انگلیاں میرے دے ہو گئی. اس واسطے جٹ سوئی نال گل سنی کرو. ان اٹھا کے سیٹ تے کر توجہ کریا ہے. سورت توبہ 10واں سپارہ اللہ پاک فرمائندے پہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی منافق دی نماز جنازہ پڑھاون واسطے صحابہ نو فرمایا صفا بنا لو. صفا بن گئیاں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگاں آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرندے پہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے وہ نہیں جس حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمت لائی ہے. سبحان اللہ. اے قرآن پاک ترجمہ پڑھیا ہے تفسیر پڑھیا ہے آپ پہ کون پتہ لگ گئی سی. میں تو اگے گل کیتی ہے میں تاریخاں دیتا تاں جاواں جے میرے کو قرآن دا ذخیرہ نہ ہو. سبحان اللہ. میں تاریخاں دے تاں جاواں جے میرے کو نبی پاک دی حدیثاں دا ذخیرہ نہ ہوئے. جدو قرآن موجود ہے جدو نبی دا فرمان موجود ہے یاد رکھ جتنا نور جتنا ایمان قرآن نال مضبوط ہوندے حدیث نال مضبوط ہوندے اتنا کسے مجدد دی تقریر نال نہیں ہوندا. سبحان اللہ. اے قرآن ہے. نوجوان توجہ کر میں گل کر رہا. فاروق اعظم نے کیا کیا یا رسول اللہ وہ نہیں جس حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمت لائی ہے. میں عمر دا دل تا نہیں کریندا میں دا جنازہ پڑھا. سبحان اللہ. لیکن یا رسول اللہ تہاڈا حکم ہے میں چپ ہاں. سبحان اللہ. اللہ. تفسیر اٹھا حدیث اٹھا. میں ترجمانی کر رہا. نبوت نے جنازہ پڑھا چھوڑیا. اللہ. اللہ اکبر. نبوت نے جنازہ پڑھا چھوڑیا. جنازہ پڑھاون تو بعد قرآن دی آیت نازل ہوئی. اللہ قرآن فرما رہے ہیں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. فرمایا میرے نبی ان میں جو کوئی مر جاوے میں اللہ قیامت تک دا ایک قانون بنیندا پیا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا. ان میں جو کوئی مر جاوے قیامت تک میں اللہ حکم لاگو کریندا پیا انہاں دی نماز
العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ہے توجہ؟ ماشاء اللہ ہے توجہ؟ ماشاء اللہ میرا دعویٰ تسی سنیا ہے؟ سونے دعوے تے غور کرو، تاریخاں وال نہ جاؤ. اے پٹن والے جڑے سوشل میڈیا تے بیٹھن صحابہ تے تبرہ کریں دے، اے تاریخاں دے حوالے لیندے، تاریخاں دے سہارے لیندے. اور نوجوان، اگر تو چاہنا ہے میری نماز قبول ہوئے، اگر تو چاہنا ہے میرا روزہ قبول ہوئے، اگر تو چاہنا ہے میری عبادت قبول ہوئے، اگر تو چاہنا ہے میں صراط مستقیم تے چلنا، نوجوان تاریخ ول نہ جا، مورخ ول نہ جا، اللہ دے قرآن والا جا، سبحان اللہ اللہ دے نبی دی حدیث والا. سبحان میں تیرے دین اسلام دی ترجمانی کر رہا ہوں. ایک جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر تو انہاں واسطے 70 واری بھی بخشش دی دعا منگ سے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم. سبحان اللہ سبحان اللہ اور مسلمانوں قرآن سنو، اللہ پاک کی فرما رہے ہیں استغفر لہم، اگر تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے گا، او لا تستغفر لہم، تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ یا نہ مانگ، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر تو ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگے گا، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. سبحان اللہ تو قرآن تو ہی پہ آتا ہے سبحان اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اتھے ایک گل ہور بھی کھل دی پئی ہے، نوجوان اپنا دین دا قبلہ درست کر رہے. معلوم ہویا مختار کل اللہ ہے. بے شک بے شک مختار کل کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ ہے. میری گل تے یہ ناراض نہ ہوئی، میں تیرا عقیدہ درست کرن واسطے تیرا قبلہ سدھا پیا کرے نا. ہوں تک جڑا رٹا لائی رکھے نبی مختار کل ہے. مختار کل دا مطلب ہے کہ دین دے وچ دنیا جہان دے وچ کلی اختیار نبی کول ہے. ہن خدا تا پیا دا میرے نبی تیرے کول اختیار ہے؟ کوئی نہیں تیرے کول اختیار کوئی نہیں. اگر میرے نبی کو اختیار ہوندا اللہ انج نہ آتا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، میں معاف کوئی نہیں کوئی نہیں کرنا. میرا نبی آکھ سکتا ہے اللہ میرے کو بھی اختیار ہے. تو تا پیران اختیار دیتی ودا ہے. کوڑیاں کہانیاں سنا کے پیران اتنا اچھا چاہے، خدا نو اتنا کمزور کیتے ہی کہ مائی روندی پئی آئی میرا پتر مر گیا، اکھے کدن مریا ہونے مریا، تے بوجھ کنو جی ہاتھ گھتیا تے صرف ان دی روح نہ آئی بلکہ 100 اور بھی موت شدہ گان دی روحاں واپس آئیاں، پوری گتھی عزرائیل کل کھولی. توبہ استغفر. میں ولیاں دا گستاخ نہیں، لیکن یاد رکھ اللہ پاک دے قانون دے اندر کوئی ہاتھ پاوے میں ان دا تعاقب کرساں. اگر نبیاں نو خدا دی دہلیز تے لے جاوے، ولیاں نو خدا دے مقام تے لے جاوے، تعاقب کرنا میرے ایمان دا حصہ ہے. میں اگے بھی گل کیتی ہے، ولیاں دی جتیاں میرے سر دا تاج ہے، لیکن ولیاں دا اپنا مقام ہے، نبیاں دا اپنا مقام ہے، میرے اللہ دا اپنا مقام ہے. سبحان اللہ مختار کل ذات کون ہے؟ صرف اللہ. بھولتے پہو مختار ذات کون ہے؟ صرف اللہ. صرف اللہ. صرف اللہ. مختار کل ذات کون ہے؟ صرف اللہ. میں تھوڑے سامنے قرآن پڑھیا ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم. آج میں گل دی سمجھ آئیے، ناراض نہیں ہونا. لوگ آتے ہیں قرآن دے نیڑے نہ جاؤ، قرآن دے نیڑے نہ جاؤ. کیوں؟ وہ قرآن دے نیڑے جیسا ہدایت ملتی، ساڑھے نیڑے کھایا ہونا ہے، اینو کیا پڑھنا ہے؟
اینو کیا کرنا ہے؟ اس واسطے سچیاں کوڑیاں کہانیاں سنا کے لوگوں ڈڈ کیتا جاندا ہے. ہائے قرآن دے نیڑے آ تینوں ہدایت دا پتہ لگ جاوے, سبحان اللہ. تینوں حقیقت دا پتہ لگ جاوے, تینوں دین اسلام دا پتہ لگ جاوے. اے تیرے سامنے قرآنی آیات پڑھیے, اینو غلط کر کے دکھا, ایندا معنی غلط کر کے دکھا, ایندا شان نزول غلط کر کے دکھا. میں اپنی گل تو پیچھے آ جاساں, لیکن میرے دعوے نو سن. نبوت نے عمل کیتا, اللہ نے عمل واپس لوٹایا. گزشتہ جمعہ تینوں حوالہ دیتے, آج پھر حوالہ کر دے رہا. نبوت نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو تا جنازہ پڑھا چھوڑیا, تو تا بخشش واسطے دعا منگ چھوڑی. اے تا ایک واری منگی ہے, 70 واری بھی منگ سے میں قبول کوئی نہ کرے سا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو گل رہی اپنی جگہ تے, ایندا قیامت تک قانون بھی بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. قیامت تک قانون بھی بنا رہے ہیں. جیڑا صحابہ تے اعتراض کرے مر جاوے ان کا جنازہ نہ پڑھا ہے. آ تینوں حدیث سناواں. ایک شخص آیا ان کا جنازہ, میں گزشتہ ایک دن میں گل کیتی ہے, پھر گل کر رہا ہوں. جنازہ کافر دا نہیں ہوندا. جنازہ کافر دا جنازہ کہیں دا ہوندا ہے, مسلمان دا ہوندا ہے. معلوم ہویا ہے اتو تو مسلمان ہے, اتو مسلمان کوئی نہ. ایک جنازہ آیا, حدیث پاک کے چاندہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اندہ نام کی ہے, یا رسول اللہ فلان نام ہے. فرمایا لے جاؤ, میں محمد نے اندہ جنازہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. میں نبوت نے اندہ جنازہ کوئی نہیں پڑھاونا. یا رسول اللہ 5 ٹائم نمازی ہا. فرمایا ہاں میرے عثمان نو برا بھلا تھا, میرے عثمان نو گالیاں کرتا ہا, میں اندہ جنازہ نہیں پڑھاونا. اور پیارے بھائیو, پتہ نہیں اگلے جہان اس دنیا دے لحاظ نال مسلمان جڑے موجود ہیں موجودہ کہیں دی بخشش ہونی ہے, لیکن میں اتنا پتہ ہے میں انہاں دے پچھو ہاں جنہاں دی بخشش دا اللہ نے اعلان کیتا ہے. سبحان اللہ. آخری گل کر رہے ہیں, توجہ کرے آئے. او پیارے بھائیو, جس ویلے اللہ پاک دے نبی نے ابو بکر صدیق نو مصلی امامت تے کھڑا کیتا. توجہ کرے آئے, گل تسی کدی نہ سنی ہو سی, آئے سنا رہے ہیں. حدیث وچ موجود ہے میرے نبی کو ایسا اگر فعل ہویا جیڑا اللہ نو پسند نہیں, اللہ نے موڑیا کہ نہیں موڑیا؟ دلیل دیتی ہے میں, اللہ نے روکیا کہ نہیں روکیا؟ اللہ نے موڑیا کہ نہیں موڑیا؟ نوجوانہ سوچ, جس طرح نماز جنازہ واسطے اللہ نے میرے نبی نو روکیا, جس طرح شہد استعمال کرنا میرے نبی نے اپنے اتے حرام قرار دیتا, اللہ نے وہ فیصلہ واپس موڑیا کہ نہیں موڑیا؟ فیصلہ واپس موڑیا کہ نہیں موڑیا؟ اگر ابو بکر صدیق غلط ہوتا, جس ویلے میرے نبی نے ابو بکر صدیق نو مصلی امامت تے کھڑا کیتا ہے, پھر خدا نے موڑیا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. اور ایک دن نہیں, ایک نماز نہیں, کم و بیش 3 دیواراں نمازاں پڑھائیاں. سبحان اللہ. ایک دن دے وچ 5 نمازاں ہوندیاں تے 3 دن نمازاں آپ حساب لا لا. اے تے میں تھوڑا حساب لائی بیٹھا, علماء تا لکھ دین تریوی نالوں زیادہ نمازاں پڑھائیاں. سبحان اللہ. تے کسے نماز تے روک دتا جاندا. ہن اگلی گل سن, توجہ کر, حدیث دے وچ موجود ہے. سبحان اللہ. اے حدیثاں کون سنائی سی؟ جیڑا قرآن دا وارث ہو سی, جیڑے نبی دی نبوت دا وارث ہو سی, جیڑا اہل حق دا وارث ہو سی, جیڑا صحابہ اور اہل بیت نال پیار کرن والا ہو سی, او حدیث سنائی سی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس لے انتقال فرمائندیاں,
حدیث پاک کے چاندہ ہے انہاں دے جنازے علی 4 پائی جنازہ گاہ وچ آئی ابو بکر صدیق نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے علی بیوی تواڈی آؤ جنازہ پڑھاؤ سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے اے ابو بکر میں موقع دا گواہ ہاں جس ویلے حضور نے ارشاد فرمایا ہے سبحان اللہ نوجوانہ میرے کو بھی سن میں موقع دا گواہ ہاں جس لئے آخر زمان پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے میں اس حدیث دا راوی ہاں سبحان اللہ سیاستہ کتابہ جو ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندن لا ينبغی لقوم فیہم ابا بکر ان یعمہم غیرہ اللہ دے نبی نے فرمایا جس قوم دے اندر ابو بکر موجود ہوئے نماز دے ٹائم تے ابو بکر تو سوا مصلی تے اور کوئی نہ آوے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث موجود ہے حضرت علی فرمائندن اے ابو بکر ٹھیک ہے بیوی میری ہے لیکن نبی دی اس حدیث کے مطابق اساڈے اندر تو موجود ہے سبحان اللہ تیرے ہوندیا میں علی مصلی تے نہیں آ سکتا لہذا تسا مصلی تے کھڑے ہو کے بی بی فاطمہ زہرا دی نماز جنازہ پڑھاؤ میں علی مقتدی بن کے پچھو پڑھساں سبحان اللہ میں انج معلوم ہوندہ ہے دنیا دے اندر ایک گل دنیا دے اندر غلط فہمی دور ہو گئی کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق نال ناراض آئی اگر ناراض ہوندی کدی علی مصلی تے نہ آمن دے وے آج کل لوگاں نے گلاں بنائیاں تاریخ دا سہارا لے کے اے نوجوان نسل آجا قرآن وال آجا حدیث وال اللہ دے نبی فرمائندے افضل البشری بعد الانبیاء ابا بکر صدیق نبیوں تو بعد اچھے مقام والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ ایک مائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوں ایک کام واسطے آئی حدیث پاک چاہتا ہے میں حدیثہ سنا رہا اللہ کے نبی نے فرمایا کل آمین وہ مائی پہ دی یا رسول اللہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں مطلب میں کل آمان تا تسا نہ ہوگو تسا فوت ہو جاؤ پھر میں کیا کرتا فرمایا پھر ابو بکر کو لوا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے اتنی آکھیا عمر کو لوا جاؤں عثمان کو لوا جاؤں علی کو لوا جاؤں فرمایا اگر کل تو آویں میں نہ ہوا ابو بکر کو لوا جاؤں سبحان اللہ میرے بھائیوں خود غور کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے خلافت مسلح کھویا نہیں بلکہ اللہ دے حکم نال اللہ دے نبی نے خود دیتا ہے سبحان اللہ خود دیتا ہے اس واسطے اپنا عقیدہ بناؤ خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وآخر دعوانا الحمدللہ